علامہ اقبال اپنے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلطان مراد ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ اس نے ایک مستری کو بلایا مسجد بنانے کے لیے اور کہا کہ اس طرح کی بنانا کہ میرا دل خوش ہو جائے۔ معمار نے، مستری نے مسجد بنائی۔ بادشاہ سلامت کو مسجد پسند نہ آئی۔ بادشاہ سلامت نے غصے سے اس مستری کا، معمار کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ پوچھ کوئی نہیں سکتا نا۔ وہ معمار مستری کٹا ہوا ہاتھ لے کر قاضی کی عدالت پہنچا اور دروازے پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ قاضی کہنے لگا کہ میں جس کرسی پہ بیٹھا تھا وہ کرسی بھی کانپنے لگی، اور میں جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ کمرہ بھی کانپنے لگا۔ میں نے کہا سوال ہی تو بات کر۔ کہا نہیں، پہلے بتاؤ آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ میری آنکھیں برس پڑی اور میں نے کہا میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں جو دنیا میں بھی میرا وارث ہوگا اور آخرت میں بھی میرا والی بنے گا۔ میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں جو دنیا آخرت میں میرا والی ہوگا۔ میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے اس لیے کہلوایا ہے، کہیں معاذ اللہ تو اس بادشاہ کا کلمہ تو نہیں پڑھتا؟ تو قاضی ہے، کرسی عدالت میں بیٹھا ہے، کہیں معاذ اللہ بادشاہ کا کلمہ تو نہیں پڑھتا؟ کہنے لگے نہیں، میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا دیکھ پھر میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، اب تیری مرضی ہے، تو بادشاہ سمجھ کے معاف کر دے یا رسول اللہ کا دین سمجھ کے نافذ کرے، اب تیری مرضی ہے۔ تو قاضی عدالت نے حکم جاری کیا کہ بادشاہ کو بلایا جائے۔ پیغام پہنچا تو وہ ہندوستان کا فرما روا کانپتا ہوا آیا۔ قاضی عدالت نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، ایک طرف بادشاہ ہے اور ایک طرف وہ معمولی معمار مستری ہے۔ قاضی نے گرجدار آواز میں کہا کہ بتا، اگر اس کا خون سرخ ہے تو تیرا نہیں؟ اگر اس کے بازو میں گوشت ہے تو تیرے بازو میں نہیں؟ اگر اس کو درد ہوتا ہے تو تجھے نہیں ہوتا؟ یہ تو نے کیا حرکت کی؟ تو بادشاہ کا سر جھک گیا اور قاضی عدالت نے حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ باہر اور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو ڈاکٹر اقبال کہنے لگے کہ جہاں ساری چیزیں کانپ رہی تھیں وہاں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ قاضی نے کہا کہ لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور اس کو بتاؤ امیر غریب میں فرق تب تک ہوتا ہے جب تک کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ جب کوئی رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے تو سبھی برابر ہو جاتے ہیں۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کو باہر لے جایا گیا تو بادشاہ نے اپنی گردن جھکا دی۔ مستری نے، معمار نے پوچھا گردن کیوں جھکا دی، اب کیا ہوا؟ تو بادشاہ نے آنکھ کھولی، کہنے لگا میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، بادشاہی کے تکبر میں آ گیا تھا۔ یہ جو میں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے یہ میں نے بادشاہی کے تکبر میں کاٹا ہے، اور گردن اس لیے جھکائی ہے میں اپنے نبی کے دین کی حد کے نیچے جو ہے میں نے گردن جھکا دی ہے۔ یہاں سزا دوں گا، وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اس مستری نے، معمار نے پڑھ کر سینے سے لگایا اور کہا قاضی صاحب میں نے معاف کیا، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کا کلمہ نہیں پڑھتے بلکہ محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب تک کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا رہے گا کوئی بھی دین کی حدوں کو نہیں توڑے گا، کوئی بھی دین کو پامال نہیں کرے گا۔